وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کے یہ 13ویں رکوع پہ ہم پہنچ گئے ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ وہی بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملات اللہ پاک ڈسکس کر رہے ہیں پیچھے بھی، اسی کو کنٹینیوشن ہے کہ اب اللہ پاک نے یہ خطاب فرمایا ہے مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ سورہ بقرہ میں پہلی دفعہ آ رہا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ پاک نے کئی جگہ پہ، شاید 38 جگہ پہ شاید اللہ پاک نے مومنوں کو ڈائریکٹلی خطاب فرمایا ہے، تو یہ سورہ بقرہ میں پہلی دفعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ تو ہمیں آتا ہے یا حرف ندا ہے، یا جب لگتا ہے حرف ندا تو، لیکن اگر ایسے اسم کے ساتھ حرف ندا لگے جو الف لام کے ساتھ معرفہ ہوا ہو، اس کو الف لام والا اسم جو ہوتا ہے الذین جیسے لگا ہوا ہے، تو پھر صرف یا نہیں لگتا، یا ایھا لگتا ہے۔ یا ایھا مؤنث ہو تو یا ایتھا لگتا ہے، مشہور ہے۔ یا ایھا الذین، یہ تو بار بار پڑھے نا، الذین ہے اس لیے یا کے بجائے یا ایھا لگے، اور وہ مؤنث والی مثال تو مشہور ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا یا ایتھا، کہ اس لیے کہ ان نفس جو ہے الف لام والا ہے اسم ہے، تو یا ایھا یا ایتھا لگے، نفس مؤنث ہے۔ تو یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، آمنو آمنا یا یومنو ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو، لا نفی ہے کہ مت کرو، لا تقولو مت کہو، قالا کہنا، قالا یقولو کہنا، لا تقولو تم سارے مت کہو کیا نہ کہو، رائنا، تم رائنا نہ کہو، اس کو ابھی اب بیان کرتے ہیں، تم رائنا نہ کہو، وقولو اور کہو انظرنا، وقول انظرنا، وقولو اور تم کہو انظرنا، تم انظرنا کہو، ترجمہ کرتے ہیں ابھی، تم رائنا نہیں کہو، تم انظرنا کہو، اور واسمعوا اور سنو۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ یہود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدنی صورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ ہی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں سے کیا، جب سب سے بات کر رہے ہوتے تھے، اس میں یہودی بھی آتے تھے اور منافق بھی شامل تھے، یہودیوں میں بھی منافق تھے اور اوس و خزرج میں بھی منافق تھے، وہ آتے تھے۔ یہود والے جو لوگ تھے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جب بات کسی کو واضح نہ ہوئی ہو تو وہ عام طور پر وہاں پہ رواج یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائنا، ہماری رعایت کیجئے۔ یہ رائنا کا لفظ نکلا ہوا ہے کہ رعا یرعا سے نکلا ہوا رعایت، ہم اردو میں کہتے ہیں نا، ہماری رعایت کیجئے، کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ذرا اس کو دوبارہ ایکسپلین کیجئے۔ تو وہ رائنا کہتے تھے، رواج تھا وہاں پہ کہ ہم ذرا یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ دوبارہ بیان فرمائیں، تو رائنا ہماری طرف ہماری رعایت کیجئے یا دوبارہ بیان کیجئے۔ یہودی اس کو رائنا کو اس کے کہتے تھے، اس کو راعینا کہتے تھے، اس کو ذرا دبا کے کہتے تھے۔ وہ دبا کے ایسے کہتے تھے، آگے سورہ نساء میں بیان ہوا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 46 ہے، ابھی میں نے کیا تھا کاغذ نکال دیا، اس میں بھی یہ لفظ ہوا ہے، لیکن وہاں لیم بالسنتن، وہ کہتے تھے رائنا لیم بالسنتن، لین کا مطلب زبان کو مروڑ کر وہ بولتے تھے، لین بالسنتن، زبان کو موڑ کر رائنا کا لفظ بولتے تھے۔ تو دو اس کی ایکسپلینیشن ہے، یا تو وہ کہتے تھے رائنا، عین کو ذرا لمبا کر دیتے تھے، رائی کہتے ہیں چرواہے کو،
نہ ہم کو کہتے ہیں رائنا اے ہمارے چرواہے، تو ایسا لفظ بن جاتا تھا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ان کی اپنی زبان میں یہود بھی اور پتہ نہیں کہاں سے مائگریٹ ہو کے عرصے سے وہاں رہ رہے تھے، تو اپنی زبان میں رائنا کا مطلب رعونت، جس سے اردو کا لفظ نکلا ہوا ہے ہم رعونت کہتے ہیں، یہ بھی استعمال ہوتا تھا کہ رعونت والے شخص، یا اس کے اچھے مطلب نہیں تھا، تو یہودی اس کو مذاق کے طور پر لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے وہ کہتے تھے رائنا، تو یہ بات اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور آپس میں خوش ہوتے تھے، منافق تھے ان میں، خوش ہوتے تھے کہ ہم رائنا کہتے ہیں۔ مسلمان بھی رائنا کہنے لگ گئے، وہ تو رائنا کہتے ہیں لیکن وہ پھر یہودی خوش ہوتے تھے، دیکھیں یہ وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں جو ہم رعونت والا ترجمہ اگر کریں، یا رائنا، وہ رائنا نہیں کہتے ہوں گے، رائنا کہتے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہود اپنے مرضی کا لیتے تھے، رعونت والا یہ۔ تو اس بات سے اللہ پاک کو یہ ناپسند ہوئی کہ وہ بات جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی توہین کا پہلو نکل سکتا ہو کسی وجہ سے، تو اللہ پاک کو یہ بات سخت ناپسند تھی، اس لیے اللہ پاک نے کہ تم ایسے موقع پر جب تم نے دوبارہ بات حضور سے سننی ہو یعنی تو رائے نہ کہنے کے بجائے کہو انظرنا، نظر ینظر، ہماری طرف دیکھیے، مطلب ایکسپلین کیجئے، یہ لفظ انظرنا کہ ہماری بات سنیے ہو یا ہماری طرف دیکھیے، انظرنا، تو تم رائے نہ کہنے کے بجائے انظرنا کہو۔ اور آگے پھر اللہ پاک نے اور لفظ استعمال کہ واسمعوا، اور سنو، سن تو رہے ہوتے تھے نا۔ یہ رائے نہ کہنے کا ضرورت کب پڑتی تھی؟ جب ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ یہود جو آتے تھے یا منافق جو آتے تھے، وہ تو پتہ نہیں مذاق کرنے یا کوئی ٹیسٹ کرنے یا پتہ نہیں کس کس نیت سے وہ آتے ہوں گے، اور ان کی توجہ کہیں اور ہوتی ہوگی۔ جو دل سے اخلاص والا مسلمان ہے وہ تو ان توجہ میں، وہ تو حضور کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور ہوتے بھی تھے، لیکن ان میں سے اگر کوئی رائے نہ کہتے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ واسمعوا، تم تو غور سے سنو نا، تم تو وہ نہیں ہو، تم تو غور سے سنو، تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے ایسے کہ غور سے سنو۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہیں رائے نہ یا انظر نہ کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، واسمعوا، غور سے سنا کرو۔ مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم رائے نہ کہو، اگر ضرورت پڑ جائے تو انظر نہ کہو، ہماری طرف پڑے، تاکہ تم اس کے ساتھ مشابہت، من تشبہ بقوم، پتہ نہیں یہاں پہ اپلیکیبل ہوتا نہیں کہ جس نے کسی کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، تو وہ والی بات، وہ جو ان کے ساتھ مشابہت نہ کرو، رائے نہ، تم انظر نہ کہو، اور پھر غور سے سنا کرو کہ اس کی ضرورت بھی نہ پڑے، اصل بات یہ ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ یہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ مومن تو نہیں ہے نا، جو رائی نہ کہہ رہے ہیں یا کچھ اور مطلب لے رہے ہیں، تو وہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، لام دیر لے کے لیے، کافرون، کافرون کافر کی جمع ہے تو لام لگنے سے کافرین ہو گیا، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، ایک سخت دردناک عذاب ہے، کوئی عذاب ہے، کوئی ایک سخت دردناک عذاب ہے۔ علیم علم سے نکلا ہے، اردو میں استعمال کرتے، عذاب کا لفظ بار بار استعمال ہو چکا ہے، اور کافرین کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگلی آیت کے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیہم من خیر من ربکم۔ ما، یہ ما نافیہ جس کو کہتے ہیں کہ نہ کر رہے ہیں، نہ کے معنی، ما کا مطلب ہے نہیں۔ یودو، ودا یودو، یہ ودود، اللہ کا نام ہے ودود، ودا یودو محبت کرنا، پسند کرنا، چاہنا، ودا یودو یہ لفظ ہے۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، الذین نہیں چاہتے وہ، اس بات کو پسند نہیں کرتے، یودا یودو پسند کرنا، محبت کرنا، وہ نہیں چاہتے وہ لوگ، الذین کفروا جو کافر ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لفظی ترجمہ کرنے پہلے کہ ان اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، ولل مشرکین، اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا معنی ہم کر چکے ہیں کہ ینزل علیکم، تم پر نازل کی جائے، نزلہ ینزلو، یہ اتارنا ہے، نزلہ ینزلو اتارنا، ینزلو وہ اتارتا ہے، تو ینزلو وہ اتارا جاتا ہے، ینزلو علیکم تم پر اتارا جائے، ینزلو علیکم تم پر اتارا جائے کیا؟ من خیرن کوئی اچھی چیز، کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ واضح ہو گیا، ترجمہ تو یہ بن گیا
یہ جو خیر کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ پہلے بھی پچھلے دفعہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہود کو سب سے بڑی تکلیف کس بات کی تھی کہ یہ نبی بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ تو یہ جو وحی کا سلسلہ جو جاری ہو گیا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں ہوا ہے، محمد پر کیوں ہو گیا، ان لوگوں پر کیا ہوا ہے؟ یہ ہم میں آنا تھا، یہ نبی کو تو انہیں انتظار تھا، انہیں آنے کا تھا۔ تو یہ من خیرن کا مطلب ہے کہ یہی قرآن، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر ایسی کوئی بلائی نازل نہ ہو، یعنی یہ قرآن نازل نہ ہو، یہ تمہاری کسی قسم کی بلائی بھی آپ کہہ لیں، کوئی اور دنیا کی بلائی بھی کہہ لیں، لیکن اصل مقصد ان کا آگے بیان ہو رہا ہے نا، حسد من انفسہم، آگے کہیں آئے گا کہ یہ والی بلائی تم پر کیوں نازل ہوئی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ تو اب من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے جو لوگ کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکین، کہ ان ینزل علیکم بخیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو، یہ قرآن نازل ہو، وحی نازل ہو، رسول آ جائے۔ یہ ساری باتیں اس میں شامل ہوگی کہ تم پہ جو رسول آ گیا، تم پہ جو وحی آ گیا، جو قرآن آ گیا، یہ بات انہیں سخت ناپسند ہے۔ اس کی طرح سے یہ بات یہ ہے کہ ترجمہ میں من اہل الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے نا۔ اس من کو وہ کہتے ہیں یہ بیانیہ ہے، جب علماء بیان کرتے ہیں بیانیہ کا جب ترجمہ کریں گے تو اس کا ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ کافر چاہے اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین میں سے ہیں، جو بھی انکار کرنے والے ہیں وہ یہ بات ہرگز پسند نہیں کرتے۔ من اہل، یہ نہیں ہے کہ من اہل کتاب میں سے کوئی کچھ خاص لوگ ہیں جو یہ پسند نہیں کرتے، کہ کفر کرنے والے چاہے اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین۔ اہل کتاب والوں کا کفر اور طرح کا تھا، مشرکین تو نہ آخرت پہ نہ رسول پہ ان کا تو کوئی یقین ہی نہیں تھا، نہ اللہ پہ، ان کا اللہ پہ یقین تو خیر تھا، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس رسول کو، اس آخرت کو، یہ جو عقید اسلام بیان کر رہا تھا ان کو تو وہ بالکل مانتے ہی نہیں تھے۔ یہود اس بات کو مانتے تھے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، رسول نے آنا بھی ہے، انہیں انتظار بھی تھا، اور پیچھے ہم بیان کر کے آگے ہیں کہ وہ رسول کو پہچانتے بھی تھے کہ یہی ہے، وہ جو ہماری کتابوں میں ذکر کیا ہوا ہے یہی، وہ جانتے بھی تھے، آگے ذکر آ رہا ہے آج کا، وہ بالکل سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر رہے تھے۔ تو وہ تو سارے اسی طرح کے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین والے کافر ہوں یا ان یہود والے کافر ہوں، کوئی بھی کافر ہے وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ تم پر وحی نازل ہو، کہ تم لوگوں میں قرآن نازل ہو، تم میں یہ نبی آ جائے یا تم میں کوئی خیر آ جائے۔ اب خیر کا ترجمہ سیدھا سیر بھی کر لے، تو یہ بالکل پسند نہیں کرے، ما یود الذین، یہ بالکل پسند نہیں کرے۔ اب اللہ پاک اس کو آگے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ اس بات پہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ جس کی طرف یہ بھیج دے، پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی ہے، اللہ کی مرضی ہے جدھر وہ نبی بھیج دے۔ اللہ نے بنو اسماعیل میں بھیج دیا، واللہ، اور بے شک اور اللہ، یختص برحمتہ من یشاء، یختص، یختص مخصوص کر لینا، یہ لفظ مخصوص اسی لفظ سے نکلا، یہی روٹ ہے، مخصوص کر لینا، کہ یختص، اللہ پاک جس کو مرضی ہے پسند کر لے، مختص کر لے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے مختص کر لے، برحمت ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، بے ساتھ رحمت ہی اس کی، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ جس کو مرضی ہے مختص کر کے نبی بنا لے۔ تم کون ہوتے ہو کہ ہم میں آنا ہے؟ اللہ نے بنو اسماعیل میں بھیجا تو یہ اللہ کی ملکیت ہے، آگے بادشاہی تو اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو اپنی رحمت سے مختص کر لے، من یشاء، جس کو بھی وہ چاہے، شاء یشاء ہمیں پڑھا انشاءاللہ ہم بولتے ہیں، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہے اپنی رحمت کے ساتھ مختص کر لے، نبوت دے دے، قرآن نازل کر دے، اللہ نے اختصار کیا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کے پاس ہے، واللہ، اور اللہ، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، صاحب، ذو الفضل، فضل والا، عظیم، بڑے فضل والا، اللہ ہی ہے بڑے فضل والا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ جو فضل نازل ہوئے، یہ اللہ کی اپنی چیز ہے، اور جس کو مرضی ہے وہ دے دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا، فضل کرنے والا، بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ان پر فضل کیا ہے۔ پھر ایک اور بات آگے آ رہی ہے ان یہود میں، یہ ذرا علماء اس جگہ پہ، اس آیت پہ، ہم تو سیدھا ہم تو علماء نہیں ہیں نا، ہم تو سیدھا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آگے لفظ آ رہا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا، ما کا مطلب ہے جو کچھ، ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، ننسخ،
انسخ ینسخ منسوخ کرنا، بدل دینا یا نقل کرنے کا بھی معنی بھی آتے ہیں، نقل کرنا کوئی چیز، یہ کاپی جو کرتے ہیں اس کو بھی ننسخ، یہ خط نسخ ہوتا ہے نا، یہ بھی وہ لکھنے والا ہے نا۔ تو اس کا یہ جو اصطلاحی معنی ہے کہ کوئی حکم آیا ہوا ہو، اس حکم کو منسوخ کا اردو لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو منسوخ کر کے نیا حکم نافذ کر دینا، اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارے نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں، اس کو منسوخ کر کے نیا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ اس کے متعلق آ رہا ہے کہ یہودی بھی کہتے تھے، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی شاید تھی کہ یہودیوں میں خصوصی طور پر یہ یہودیوں، ہم ما ننسخ، جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں، جو بدل دیتے ہیں، من آیتن، آیتوں میں سے، آیتوں کا مطلب ہے آیت تو قرآن پاک ہے، یا ہم ترجمہ کریں گے کہ حکم میں سے، جو اللہ پاک نے احکامات نازل کیا ہوئے ہیں ان کو منسوخ کرتے، ہم جو منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا، او کا مطلب ہوتا ہے یا، ننسہا، انسا ینسی کا مطلب ہوتا ہے بھلا دینا، نسیہ کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، تو انسا کا مطلب ہوتا ہے بھلا دینا۔ یہ الف کے ساتھ پہلے بھی ہم نے بہت دفعہ استعمال کیا ہوا ہے کہ بھلا دینا۔ ننسہا، ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، کس کو؟ اس آیت کو، اس حکم کو، کہ ہم کوئی بات منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں۔ ناتے بخیر منہا، ناتے ہم لے آتے ہیں، عطایاتی کا مطلب ناتے ہم لے آتے ہیں، بخیرن، ہاں یہ پہلے بھی بیان ہوا تھا، عطایاتی کے ساتھ جب بے کی پرپوزیشن لگے تو اس کا مطلب عطایاتی آنا ہوتا ہے، عطا، تو بے کی پرپوزیشن جب لگے تو اس کا مطلب ہے لے آنا۔ ناتے آگے بخیرن، وہ خیر ہم لے آتے ہیں، ناتے بخیر منہا، ہم اس سے اچھی لے آتے ہیں، یہاں پہ بخیرن کا مطلب اس سے بہتر، بخیر منہا، اگر ہم کوئی چیز منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، اس کو ذہن سے مٹا دیتے ہیں، یا اس کی تلاوت منسوخ کر دیتے ہیں، جو بھی تنسیخ کے اللہ علماء نے 3 قسم کے درجے بیان کیے ہیں، جو شاید ہمارے سکوپ سے باہر ہے ہم تو، کہ کوئی چیز ہم منسوخ کر دیں یا بلا دیں تو ہم اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اسی جیسی کوئی چیز لے آتے ہیں۔ یہ بات زیادہ مناسب بات یہی لگتی ہے کہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے کلیم کر چکا ہے اللہ پاک، یہ قرآن کلیم کرتا ہے کہ یہ تصدیق کرتا ہے زبور کی اور تورات کی اور ان پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو ایسے احکامات جو ان کی تصدیق، بلکہ ان کو توڑنے والے احکامات بھی نازل ہو، کئی چیزیں اللہ پاک نے تبدیل کی ہیں، کئی چیزیں ان پر حرام تھیں اللہ نے حلال کی ہیں، کئی ان پر حلال و حرام، اللہ پاک کے احکامات چینج ہوتے ہیں۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، ادھر سے تم ہمارے آیات، ہمارے احکامات کو منسوخ کر رہے ہو یا تبدیل کر رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم تبدیل کرتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے، اگر ذرا سی بات یہ کر لیں کہ یہ ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہمارے علماء میں ڈسکشن میں چلتا ہے۔ ہمارے پرانے معتزلہ جن کو کہتے تھے، وہ تو بالکل ہی کہ قرآن میں یہ بالکل کوئی چیز منسوخ ہوئی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے مختلف قسم کے ڈسکشن ہوتی رہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تک شاید 500 آیات کا کہتے ہیں کہ ان کے احکامات ذرا تبدیل ہو کے، ایک مثال تو ابھی تھوڑی سی آگے یہاں پہ بھی آ رہی ہے کہ احکامات اللہ پاک تبدیل کرتا ہے۔ کوئی شراب کے بارے میں جیسے ہم نے سنا ہوا، شراب کا پہلے ایک حکم آیا ہے، کسی اور طرح کا آیا ہے، تیسری طرح کا حکم آیا ہے، تو یہ ذرا تبدیلی آ رہی ہے نا، اس قسم کی تبدیلی کو بھی، یا یہ کہ علماء نے اگر پہلے تو 500 آیات کا کہیں پہ ذکر ہوا ہے، شاید علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی نے، نہیں انہوں نے 20 تک کا گنے ہیں، علامہ سیوطی نے 20 تک گنے ہیں، کئی علماء نے 500 تک گنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ عام طور پر تنسیخ کا معاملہ وہاں تھے جہاں پہ قرآن پاک کی آیت کی پراپر تطبیق نہیں کر سکتے علماء نا، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک صرف 5 آیتیں رہ گئی۔ میں نے 3-4 تفسیریں پڑھی ہیں، ان 5 آیتوں کا منشن ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی 5 جگہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک وہ 5 آیتیں انہوں نے باقی تطبیق کر دی تھی۔ 5 آیتیں ایسی ہیں، شاید علماء سے پوچھ لیں تو وہ بتا دیں گے، 5 آیتیں ایسی ہیں جن کے کچھ منسوخ ہوئے۔ منسوخ 2 طرح کے، کئی کی کہ تو تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے، اس کی بھی مثال ہماری احادیث میں موجود ہوتی ہے کہ یہ رجم والی آیت جو ہیں اس کی تلاوت منسوخ کی گئی ہے،
یہ رجم والی آیت میں نے وہ پڑھی تھی، لیکن وہ آیت میں بھول گیا ہوں، حدیث میں منشن ہے کہ رجم کرنے والی جو شادی شدہ مرد عورت جو اگر زنا کر لیں تو ان کو رجم والی آیت وہ موجود تھی، پھر اس کو تلاوت اس کی منسوخ کی گئی، اس کا حکم جاری رکھا گیا۔ وہ جیسے میں نے کہا نا کہ 3 قسم کے ناسخ و منسوخ قرآن پاک میں علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے آسان سمجھنے کی بات ہے، اللہ کی مرضی ہے، کوئی بات اپنا بادشاہ ہے، آگے بیان ہو رہا ہے، بادشاہ تو وہی ہے، اس کی مرضی ہے، نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ کی طرف سے آ گیا تو اس کی مرضی ہے، وہ چینج کر دے، کوئی بھی حکم ہو چینج کر سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ پاک کوئی بھی اگر کوئی نسخ کرتا ہے، منسوخ کرتا ہے یا چیز کو بھلا دینے کا مطلب ہے کہ وہ چیز بھول ہی جاتی ہے۔ اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، اس کو تو پتہ نہیں عبدو حضرت مولانا شیخ عبدو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کوئی بات بھولتا نہیں ہے، یہ بھلوا دینے والا جو کانسیپٹ نبی کے ساتھ نہ لگا ہے، وہ ایسے بھی ہے کہ وہ تلاوت نازل ہونے کے بعد اللہ پاک بھلوا دیتا ہے، وہ پھر وہ نافذ نہیں ہوتا، وٹ ایور جو بھی۔ آسان بات یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ والا معاملہ علماء تک ہم چھوڑیں، لیکن ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ کئی باتیں چینج کرتا ہے اللہ پاک، اور چینج ہو کے اس سے بہتر چیز لے کے آتا ہے۔ شراب کی مثال دے دی ہم نے، وہ رجم والی مثال دے دی کہ منسوخ ہوئی ہے۔ زیادہ آسان بات ہی سمجھنے کے لیے کہ شاید یہودی اس پہ اعتراض کر رہے کہ یہ چیز منسوخ ہے، اللہ پاک آگے بیان کیا کہ بادشاہ میں خود ہوں، میں اپنی مرضی سے حکم نافذ کر سکتا ہوں، جیسے ہمارے پریزیڈنٹ نافذ کر سکتا ہے، پرائم منسٹر کر سکتا ہے۔ تو نعت بخیر منہا، اگر کوئی چیز منسوخ کرتے ہیں، بلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی ہم چیز لے کے آ جاتے ہیں دوبارہ۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم کوشچن مارک ہے، لم تعلم عالم یعلموں سے جو بنتا ہے، لم لگنے سے اس کو کہتے ہیں کہ نفی کر دی ہے، مضارع کی نفی کر دی ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، اگر لفظی ترجمہ کریں، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، لم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت والا ہے، یہ اس کی بادشاہی ہے، اپنی مرضی ہے، اس نے جیسے حکم نافذ کرنے ہیں، قدرت اسی کی چلنی ہے، پہلے بھی چل رہی تھی، اب بھی اسی کی چلنی ہے۔ علی کل شیء قدیر، یہ ترجمہ واضح ہے، عام طور پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک کو، میرے خیال میں عام ان پڑھ کو بھی، مسلمان لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ قدیر علی کل شیء جو ہے یہ جار مجرور اس کے بعد آتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کی خوبصورت جو ہے کہ جار مجرور کو پہلے لے آ کے ان اللہ کہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، وہی لفظ آگے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، لہو ملک السماوات، یہ لہو جو ہے، لہو لام تملیک اس کو کہتی ہیں، وہ ملکیت اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ لہو ملک کس کو کہتے ہیں، بادشاہی۔ ہم نے پہلے ملک پڑھا ہوا ہے نا، وہ پچھلی رکوع میں، ملک سلیمان، بادشاہی۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی زمین و آسمان کی، وہ اپنے حکم نافذ کرتا ہے، کوئی حکم نافذ کر کے منسوخ کرتا ہے یا بلا دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہی لہو ملک، بادشاہ ملکیت تو اسی کی ہے، لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من دون اللہ، من ولی کوئی دوست، ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی اللہ جیسے ہم کہتے ہیں، ولا نصیر اور نہ مددگار، نصر ینصر نصیر، ناصر مددگار، نصیر اور نہیں کوئی مدد کرنے والا۔ تو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہ کوئی دوست ہے، نہ دوست ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ پھر یہ خطاب شروع میں اوریجنلی کہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب آ رہا ہے، آگے کنٹینیو ہے، ام تریدون، یہ خطاب بیسیکلی مسلمانوں کا ہے، لیکن ایسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ شاید یہ یہود کو بھی خطاب ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو خطاب، ام کا مطلب ہے کیا، کیا تم، تریدون ارادہ یریدو، ارادہ کرنا، چاہنا، ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان کہ، تسألو، سآلا یسألو، تسألو تم سارے پوچھو، تم سوال کرو، سآلا یسألو تم سوال کرو، ان تسألو کہ تم سوال کرو یا پوچھو، رسولکم اپنے رسول سے، رسولکم تمہارا رسول، اپنے رسول سے۔ یہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم اپنے رسول، ویسے تو ترجمہ بنتا ہے لکم، رسولکم تمہارا رسول،
یہ ہم جو پاکستان میں بولتے ہیں نا کہ انڈیا والی اردو ذرا ہم سے وہ اس طرح بولتے ہیں تمہارا کئی دفعہ وہ کوئی کسی ڈرامے میں کسی میں اردو والی ہوتے ہیں نا وہ اس طرح بولتے ہیں تمہاری بات ہے، جو ہم اپنی کے لفظ سے بولتے ہیں وہ اپنی بولتے ہیں، تمہاری بولتے ہیں. اپنی ماں سے کہو تمہاری ماں سے کہو، وہ ایسے کہتے ہیں. اپنی ماں سے کہو تمہاری ماں سے کہو، وہ ایسے بولتے ہیں. بہرحال تو انتصلوا رسولکم، کیا تم یہ ارادہ رکھتے، ہم تریدون، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو، یہ چاہتے ہو مسلمانوں کہ انتصلوا، کہ تم سوال کرو، تم پوچھو رسولکم اپنے رسول سے، کما کا یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، جیسا کہ، کما جیسا کہ، جیسے کہ سئل موسیٰ، سئل سآلہ کا مطلب ہے اس نے پوچھا، سئلہ وہ پوچھا گیا، مجہول ہے نا، ماضی مجہول، سئلہ وہ پوچھا گیا، سئلہ موسیٰ، موسیٰ کے پوچھا گیا. کیا تم رسول سے اس قسم کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سوال تو ہم پڑھ کے آگے ہیں نا پیچھے، وہ پورے وہ بقرہ کے ذبح کرنے میں کتنے قسم کے سوالات تھے ان کے، اور پھر ہم ارن اللہ جارتاً، ہم اللہ کو واضح دیکھیں گے، طرح طرح کی حجتیں، جس کو ہم نے حجتیں کہا تھا نا کہ طرح کی موسیٰ سے حجتیں کرتے رہتے. تو کیا تم اپنے نبی سے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اپنے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ کیا تم جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اب اس وقت کے ان کے امتی ان کے سوال کرتے رہتے، کیا تمہارا بھی ارادہ ہے کہ تم ان سے بھی سوال کرو گے، من کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اس سے پہلے سوال کیے گئے. تو یہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، ان میں زیادہ مین میخ مت نکالو. وہ مین میخ نکالنے والی بات ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے، انہوں نے کہا بکرا وہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کتنی مین میخ نکالی اس میں سے، پتہ نہیں کیا کچھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں ان میں مین میخ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حکم ہو گیا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ اور پھر اس کا ٹھیک ہے. ومن قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، ومن اور جو کوئی یتبدل تبدیل کر دینا، ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز لے لینے کا، اس کو ہم تبادلہ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یتبدل، ومن یتبدل، جس نے تبادلہ کر لیا، ترجمہ عام کر لیں. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جو بدل دے، جو کوئی الکفر بالایمان، ایمان کو دے کر کفر، یہ با جس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ چیز آپ دے رہے ہیں اور جو خرید رہے ہیں وہ بغیر با کے ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جس نے کفر لے لیا، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، جس نے کفر کے بدلے میں ایمان کے بدلے میں کفر دے لیا، فقد ضل سواء سبیل. فقد یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، فا کا مطلب پس، قد یقیناً، ڈیفینیٹلی، تحقیق، ڈیفینیٹلی، ضل یہ بھی لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، گمراہ ہونا، ضل والضالین ہم نے پڑھا ہوا ہے. فقد ضل وہ گمراہ ہو گیا، سواء سبیل، سواء سیدھا، اسٹریٹ جس کو کہیں سیدھا، سوا سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا. سیدھا راستہ کیا؟ حق کا راستہ، حق سے وہ گمراہ ہو گیا. جس نے یہ کفر کے بدلے، ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا تو وہ سیدھے راستے سے یا حق کے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا یا ہٹ گیا. سوا السبیل، سوا سیدھا، سبیل، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبل اس کی جمع ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. فی سبیل اللہ تو اتنا کامن نہیں، اللہ کے راستے میں. سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ. ود کثیرون، اگلی آیت، ود یہ وہی لفظ ہے پیچھے، ما یود الذین، ود محبت کرنا، چاہنا. ود کثیر من اہل الکتاب، ود پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، کثیر بہت زیادہ لوگ، کثیر اردو کا لفظ ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. یہ بھی پہلے تو بنی اسرائیل اللہ پاک نے یہاں پہلے بیان کیا، یہاں پہ شاید اہل کتاب پہ کہیں. اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کو کہتے ہیں اہل کتاب. اہل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جس کی کامن ہو. ہم اہل ابتباد ہیں، ابتباد ہمارے لیے کامن ابتباد ہے. تو جو کتاب کے ایک ہی کتاب کو ماننے والے ہیں وہ اہل کتاب. تو یہود بھی اپنی زبور کے حساب سے، تورات کے حساب سے، اور نصارہ بھی اپنی اگر انجیل کو تو اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کو کہتے ہیں. یہود و نصارہ کا لفظ آگے آ رہا ہے، اس کو تشریح کرتے ہیں. یہود کو بھی اور نصارہ، عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں. اور یہود و نصارہ ود کثیر من اہل الکتاب، یعنی یہود و نصارہ دونوں میں سے کثیر تعداد چاہتے ہیں، ودا وہ چاہتے ہیں کیا؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. لو کا لفظ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، لو کا مطلب ہوتا ہے کاش،
کہ ایسا چاہنا، کاش ایسا ہو جائے، یردونکم، ردہ یردو کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، لوٹا دینا کسی، یردونکم، یردونا وہ لوٹا دیں، کم تم کو، کہ وہ کاش وہ لوٹا دیں تم کو، یردونکم کاش وہ لوٹا دیں تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، لفظ واضح ہے، بعد ایمانکم کفارا کفر کے ساتھ، کہ کافر سے مسلمان ہوئے تھے سارے اس وقت، اس کفر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین میں سے یا یہود میں سے یا جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو یہ سارے نصارہ بھی اور یہود بھی یہ پسند کرتے تھے، اکثر کی خواہش یہی تھی کہ کاش یہ ان کا یہ کتاب والا معاملہ جو حسد کر رہے ہیں یہ ان سے چھوٹ جائے، اس کو چھوڑ دیں، یہ دوبارہ اس اپنے پرانے دین پر آ جائیں، یعنی کفر پر آ جائیں، یا یہودی جو ہیں یہود بن جائیں، یا نصرانی اگر مسلمان ہوئے تھے وہ نصارہ بن جائیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ، حسد اردو کا لفظ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، ذرا سا ہم لفظ بول دیتے ہیں، حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نعمت جو آئی ہوئی ہو، اس کی نعمت اس سے چھن جانے کی خواہش جو ہے، یہ حسد ہے، کہ ایک کے پاس اس کو، اور رشک کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت آئی ہوئی ہے تو وہ نعمت میں بھی حاصل کر لوں، اس کو رشک کہتے ہیں۔ یہ تو ایسی نہیں ہے، اس کے لیے لفظ قرآن پاک میں شاید استعمال نہیں ہوا۔ حسد کے مقابلے میں لفظ جو ہے غبطہ، وہ رشک ہے، کہ کسی کی نعمت دیکھ کر خود خواہش کرنا کہ میرے پاس بھی آ جائے، یہ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے کوشش کرے، وہ مل جائے، حسد ہے دوسرے۔ تو یہ حسد من عند انفسہم، ان کو یہ حسد ہی تو تھا کہ یہ قرآن ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، یہ نبی ہم میں نے کیوں نہیں آیا، وہ تو یہی چاہتے تھے کہ یہ ان میں کیوں آ گیا، ان کے پاس کیوں چلا گیا، یہ اس سے حسد، یہ من عند انفسہم، ان کے اپنے نزدیک، ان کے پاس جو ان کا یہاں ترجمہ کیا ہے پھر، حسد جو ان کے دلوں میں ہے، من انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش تم ایمان سے لوٹ کر پھر کفر کی طرف آ جاؤ، من بعد ما تبین لہم الحق، یہ حسد کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی حسد ہوا ہی ان کو زیادہ اسی وجہ سے ہے، یہ جو اگلی لفظ آ رہی ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ تبینہ واضح ہو جانا، یہ لفظ شاید ہم نے پہلے، تبینہ ان پر واضح ہو گیا تھا، ظاہر ہو جاتا تھا، لہم الحق، حق ان پر ظاہر ہو گیا، انہیں پتہ تو چل گیا کہ نبی یہی ہے جو تورات زبور میں جس کی خوشخبری دی گئی ہے، جو بات ہے نبی یہی ہے، لیکن یہ واضح ہونے کے باوجود بھی، جیسے شاید آگے آئے گا نا، پہلے ہم نے نہیں پڑھا کہ یہ تو اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کو بالکل مکمل طور پر جانتے تھے، ان پر واضح ہوگا تھا کہ حق یہی ہے، لیکن جو حسد ہے ان کا کہ یہ بات ہم میں کیوں نہیں ہوئی، یہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، جیسے بیان ہو رہا ہے ابھی تک، کہ یہ ہمیں، یہ حسد کی وجہ سے یہ ساری ان کی خواہشیں پہ ہیں۔ اللہ پاک یہ ایک جو میں کہہ رہا ہوں نا، ذرا سا جھلک اس کی تنسیخ کی یا حکم تبدیل ہونے کی ذرا سی جھلک یہاں آئے گی۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعفو واصفحوا، یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم معاف کرو، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، وہ رائے نہ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، یہ تم ان کو معاف کرو، وافو، فافو، تم یہ لفظ ہم نے سنا نا، عفو درگزر، فافو تم درگزر کرو، تم معاف کرو، وصفحو اس کا بھی مطلب معاف کرنا ہوتا ہے، اس کی غلطی کو نظر انداز کرنا یا اس کو پکڑ نہ کرنا، تم ابھی پکڑ مت کرو، وصفحو پکڑ مت کرو، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، جن میں سے کیا، جس بات میں فاعفو وصفحو، سو معاف کرو تم انہیں اور درگزر کرو، وصفحو کا ترجمہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ وصفحو کا کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ وسعت ہے، وافو کے نسبت بھی وصفحو میں زیادہ وسعت ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں تم ان کو معاف کرتے جاؤ، یہ جو کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، جو کچھ یہ کرتے جا رہے ہیں ان کو معاف کرو، یہ حکم ابھی تک ہے۔ پھر اللہ پاک نے جب یہ حکم واپس لیا نا جہاد والا، پھر بنو قریظہ کا انجام ہمیں پتہ ہے، یہود کے ساتھ وہ جو کیا، یہ ایک جھلک ہے نا، کہ یہاں پہ فی الحال اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ فی الحال تم درگزر کرتے جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے اس کے مقابلے سورہ حشر میں بھی ہے اور جگہ پہ بھی ہے کہ پھر اللہ پاک نے جب یہ حکم تنسیخ کہیں یا اس سے بہتر حکم لے آئے نا، اللہ پاک جب اللہ پاک اس سے بہتر حکم لے آئے، باپ وصفحو تلاوت کی جاری، ابھی فی الحال تم معاف کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامر، اللہ کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ، عطا یاتی بے کے ساتھ آ گیا، لے آئے اللہ اپنا حکم،
آ جائے اللہ اپنے حکم کے ساتھ. لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا یاتی اللہ، اللہ آ جائے بے امر اپنے حکم کے ساتھ. کیا مطلب ہوگا؟ اپنا حکم لے آئے. وہ حکم لے آیا تھا، پھر اللہ پاک نے جب حکم لایا ہے تو پھر اس پہ پھر عمل بھی ہوا. ہمیں پتہ ہے ایک اس کو بنو قینقاع کو یا بنو نذیر کو مدینہ سے بدر در نکال دیا گیا، اور پھر بنو نذیر کے ساتھ بنو قریظہ کے ساتھ جو انجام ہوا غزوہ احزاب کے بعد ان کو بغاوت کی جو سزا دی گئی میرا، تو یہ پھر احکامات چینج ہوئے اس پہ. تو یہ میں نے کہا ذرا سی جھلک یہاں پہ موجود ہے کہ اللہ پھر تم معاف کرتے جاؤ جب تک اللہ کا دوسرا حکم نہیں آ جاتا. جب اللہ کا حکم آ جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تم فکر نہ کرو، ان کا بندوبست ہو جائے گا. مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ہر قدرت رکھنے والا ہے. فی الحال تم ان کو معاف کرتے جاؤ اور یہ جو کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنا حکم نافذ کرے گا. جب کرے گا تو پھر دیکھ لیں گے. وہ پھر دیکھا، تاریخ نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. اور پھر آگے اس کو ذرا اور سی کر رہے ہیں کہ واقیم الصلاۃ، ترجمہ سب کو آتا ہے، اقام قائم کرنا. اقیم الصلاۃ، تم نمازیں قائم کرتے رہو. وآتوا الزکوٰۃ، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، اور زکوٰۃ دیتے رہو. یہ عمل ہے نا. ابھی نفاذ شریعت کا ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا. تم نمازیں پڑھو، قائم کرو. اور وما تقدموا لانفسکم، وما اور جو کچھ تقدموا، قدم یقدم آگے کرنا، آگے بھیجنا. تقدیم کا لفظ، تاخیر پیچھے کرنا، تقدیم آگے کرنا. وما تقدموا، جو تم آگے کرتے ہو، جو بیچتے ہو، یعنی آخرت کے لیے جو تم اپنی یہ نمازیں پڑھ رہے ہو یا زکوٰۃ دے رہے ہو، آگے کے لیے ہمارا توشہ ہے نا، ہمارا ذخیرہ ہے نا، آگے یہ چیز بیچ رہے ہیں ہمارے کام آنے. وما تقدموا لانفسکم، اپنے آپ کے لیے، اس کو کہتے ہیں کہ اپنے نجات کے لیے، اپنی جانوں کی نجات کے لیے. وما تقدموا، جو تم آگے بیچتے رہو گے نیکیاں، نمازیں یا زکاتیں یا کوئی اور جو نیکیاں کر سکتے ہو آگے بھیجو گے. من خیر، نیکیوں میں سے جو بھی، تجدو عند اللہ، تم پا لو گے اللہ کے پاس. وجد یجدو، تجدو تم پا لے گو عند اللہ، اللہ کے پاس. یہ جو تم نیکیاں کر کے بھیج رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، یہ تم عمل کرتے رہو. ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا کہ تم ان سے ٹکراؤ. یہی مطلب ہے نا. ابھی تم ان کو معاف کرو، تم نیکیاں کرتے رہو، نماز، زکوٰۃ، باقی نیکیاں تم آگے بھیجتے رہو، تم اللہ کے پاس ان کو پا لو گے. تجدو عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، عمل یعمل تعملو، تم جو کرتے، تعملون تم کرتے ہو، بصیر یہ لفظ پڑا ہوا ہے، دیکھنا. بصر یبصر، بصیر اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ پاک دیکھ رہا ہے. آخری آیت بھی پڑھتے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا. اب یہ کنہوں نے کہا؟ یہ یہودیوں نے کہا. یہودی کہہ رہے ہیں وقالو لن يدخل، آگے بیان ہو رہا ہے نا، پتہ چل رہا ہے کہ یہودیوں نے کیوں کہا. وقالو لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہ پھر کنہوں نے کہا ہوگا؟ یہود و نصارہ نہیں کہا ہوگا، اہل کتاب نے کہا ہوگا نا. وقالو، اور انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے، لن يدخل، داخلہ یدخلو تو لن کے ساتھ وہ منصوب ہو گیا جو بھی، کہ نہیں داخل ہوں گے، ہرگز داخل نہیں ہوں گے. ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے یہ لن تفعلوا ولن تفعلوا، پہلے پڑھا ہوا ہے. لا يدخل، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں، الا سوائے اس کے، من کانا جو ہو، من جو کوئی، کانا ہو، ہودن یہودی، ترجمہ کر لیں یہودن او نصارا یا نصرانی. یہود کو ہودن کا اس لیے کہا جاتا ہے، ہودن کا لفظ ہوتا ہے توبہ کرنے والا. یہودیوں کا لفظ تو یہ ہودن لفظ اس لیے بنا کہ وہ بچھڑے کی پوجا پہ جب وہ تائب ہوئے تھے نا، اس وجہ سے ان کا نام یہود بنا تھا، کہ یہ تائب ہونے والے، توبہ کرنے والے. لفظ تو بہت اچھا ہے ان کے لیے، ہے بہت خوبصورت لفظ ہے کہ تائب ہونے والے، لیکن ان کا یہ نام اس وجہ سے پڑا تھا کہ بچھڑے کی، وہ جو ہم نے پڑھا تھا بچھڑے کی پوجا پر جب وہ تائب ہو گئے تھے تو اس کے بعد ان کا نام یہود، یہ لوٹ آئے تھے. آدھا یہود شاید اس کا روٹ ہے، تو اس لیے ان کو یہود کہتے ہیں. اور نصارہ کو، نصرانیوں کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو وہ گاؤں تھا نا جہاں پہ وہ، اس کا نام ہے ناصرہ، تو اس کی نسبت سے ان کو عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں. تو آسان ہے کہ ہودن نصارہ، ہم ترجمہ اس کا روٹ لیٹر کیسے نکلیں؟ یہود، ہودن یہود، اور نصارہ جو عیسائی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا.
یہ الگ الگ کہتے ہوں گے، اللہ نے اکٹھا بیان کیا، ورنہ تو یہود نصارہ کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ نصارہ کو بھی کافر کہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہود نے نہیں مانا تھا، وہ اپنے حساب سے تو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا تھا، جیسے بھی وہ کہتے ہیں، یا نصارہ تو نصرانی بھی تو یہودیوں کو اس طرح کافر، دونوں ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے ہیں، لیکن وہ دونوں کا خیال یہی تھا کہ جنت میں جانے والے ہم ہیں۔ یہ ہمارا بھی خیال، ویسے ہمارا بھی آج کل مسلمانوں میں بھی خیال اتنا صحیح ہے کہ جنت جانے والے صرف ہم ہیں، عمل کریں نہ کریں۔ تو وہ یہ کہ وہ بھی ایسے ہی تھا نا، جنت میں جانے والے یقین یہود ہیں جنت میں جانے والے، لیکن نبی کے دین کو پورا پورا اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ نصارہ بھی جنت میں جانے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی پیروکاروں کو جنت میں اللہ پاک نے بشارت دی ہوئی ہے ان کو جنت میں، ہم بھی تبھی جائیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات پر عمل کریں گے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے، دونوں الگ الگ، دونوں گروپ یہ کلیم کر رہے ہیں۔ تلک امانیہم، یہ لفظ پتہ نہیں پہلے پڑھا، امانیہ، امنیہ کا مطلب ہوتا ہے تمنائیں، دلی تمنائیں، وہ خواہش جو پوری نہ ہو اس کو تمنا کہتے ہیں۔ تمنا ہم اسی کو کہتے ہیں نا، اردو کا لفظ ہے، ایک خواہش ہے جو پوری نہ ہو اس کو ہم تمنا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں امنیہ، یہ اس کی ترجمہ ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی بس تمنائیں ہی ہیں، ایسے یہ جو کہ ایسے خواہشیں ہیں، ہماری بھی یہی خواہش ہے، ہم جنت میں جانے کی خواہش تو سب کو ہے، لیکن عمل کریں گے تو تب جائیں گے، صرف تمنا کرنے سے تو نہیں جائیں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے جو اللہ کے احکامات۔ تلک امانیہم، یہ ساری ان کی امانیاں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں۔ کل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ فرما دیے، ہاتو برہانکم، یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ نصارہ صرف جنت میں جائیں گے یا یہود صرف جنت، ہاتو، تم لے آؤ، آتو ہے اصل میں، ہا بھی الف کی جگہ تھے، مطلب یہ کہ لے آؤ، ہاتو برہانکم، تم لے آؤ، اب برہان دلیل کو کہتے ہیں، برہان اردو میں بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے، برہان دلیل کو کہتے ہیں، اپنی دلیل لے آؤ اس کام کے لیے، ان کنتم صادقین، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو اس بات پر دلیل لے آؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یا انہوں نے کہا کس وجہ سے کہا، یا ہم دلیل لائیں گے، یا ہماری دلیل یہ ہے نا کہ جس نے دوسرا رسم کی فرمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہا تو داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ ہماری دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سارے احکامات پورے کر کے جائیں گے جنت میں، ایمان کا کوئی بھی ذرہ برابر ہوگا تو ہم ہماری یہی دلیل ہے۔ تو وہ کہتے تم بھی دلیل لاؤ، تم دلیل لے آؤ، نہ کہ کوئی ایسی بات ہے۔ بلا، اب یہ بلا کا لفظ شاید پہلے آیا یہ نا کہ بلکہ بات تو یہ ہے، بلا کا مطلب پیچھے کوئی بات آ رہی ہے اس کی نفی کرنے کے لیے، پیچھے کوئی جو بات ہوئی ہے جو کہ جنت میں صرف یہی داخل ہوگے، وہ نفی ہے نا، اس کی نفی اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں، اصلی بات تو یہ ہے، من اسلم، جس نے بھی اسلام کیا، جس نے بھی تسلیم کیا، سر تسلیم جس نے خم کیا، وجہو، اپنا چہرہ اپنا آگے، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جس نے ہر بات تسلیم کر لی، اپنا چہرہ اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے۔ محسن کس کو کہیں گے؟ احسان کرنے والا۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اچھا طریقہ، اچھا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ حدیث ہیں کہ احسان کیا ہے کہ کان کا اعبد ربک کانک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک، احسان کا یہی حضور نے کہا ہے، احسان کا درجہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جب مجھے پتہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا میرے اندرونی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ احسان ہے، یہ اخلاص جس کو کہتے ہیں 100% اخلاص۔ وہ محسن، جو تسلیم کرے گا اللہ کے لیے، اپنے چہرے کو موڑے گا اور اس میں احسان ہوگا، وہ اخلاص ہوگا مکمل طور پر، فلہ اجرہ، فلہ، پس اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، اس کے رب کے نزدیک، ولا خوف، اور نہیں ہے خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، حزن کریں گے، غمگین ہوں گے۔ یہ خوف اور حزن، یہ جو بہت جگہ آیا ہے، خوف اور حزن کا مطلب ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے فیوچر کا کہ یار یہ نہ ہو جائے، یہ خوف ہے، اور حزن ہوتا ہے کوئی پیچھے دکھ ملا ہو، اس کا دکھ ہوتا ہے، حزن دکھ کو کہتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کا جو اللہ کے لیے اپنا اخلاص کے ساتھ جو سارے اپنا توجہ اپنی عبادت ادھر کر لیں گے تو ان کا اجر ہے، تو پھر ان کو نہ گزشتہ تکلیفوں کا کوئی حزن ہوگا اور نہ آئندہ کے حالات کا کوئی خوف ہوگا، وہ مطمئن زندگی بھی گزاریں گے۔ اور اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اچھا ایک ایک یہاں ایک ضمن بات ہے، وہ شاید اللہ پاک ہمیں توفیق دے وہاں تک پہنچنے کی. یہ جو میں نے مثال دیا نا کہ وہ رائنا لیم بالسنتن، کہ وہ زبان کو موڑ کر وہ رائنا لفظ بولتے تھے اپنی زبان کے موڑ کر، اس کا جو بات ہے وہ لین کا یا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے لوا یلوی ہے، یہ زبان کو موڑ کر بات کرنے کی ہے. ایک اور لفظ اور اس کا جو مصدر ہے وہ لین ہے، لوا یلوی لین. یہ ایک اور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو جب دونوں بھائیوں کو بھیجا تھا تو ان کو کہا تھا کہ وقولا لہ قولا لینن، وہ لینن ہے، وہ اس کا روٹ لیٹر لین ہے، اس کا مطلب ہے نرم لہجہ، نرم بات کرنا. یہ ذرا فرق ہے. یہ بات لفظ بات کی ہے تو یہ خیال آ گیا. ہاں اس کے ساتھ یہ لین ہے، وہ لینن لینن ہے، بلکہ اس کا میں خان مصدر لینن بنتا ہے شاید، لین تعلق ایسے بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، نرم لہجہ. ولو کنت لین جزاک. حروف لین کہتے ہیں، ہاں وہاں یہ حروف لین کہتے ہیں، وہ والا لین ہے. ہاں یہ اور ہے لوا یلوی کا یہ لین اور ہے. ہاں جزاک اللہ. وہ میں اصل میں یہ مجھے اس لیے آ گیا کہ میرا حفظ ذرا کچا ہے نا، تو